بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور بھائیو، میں نے بھی آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک دعائیہ آیت تلاوت کی ہے جو سورہ فرقان کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے سے اس کے حضور کیا چیز مانگنی چاہیے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ وہ لوگ یعنی اہل ایمان جو دعا کرتے ہیں اس میں خاص طور سے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بات جو اپنی خاندان کے حوالے سے دعا کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد اور گھر والوں کے سلسلے میں کوئی چیز مانگی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ زندگی کا گاڑا جن کے ذریعے سے گزرتا اور چلتا ہے اس میں ان کے اونچ نیچ اور ان کے اتار و چڑھاؤ پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا پڑتی ہے کہ پروردگار جیسے ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے، جیسے ہماری خواہش ہے ویسا تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو بنا سکیں۔ اس لیے کہ فی زمانہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں اس میں سب سے زیادہ اس وقت جو ابھرا ہوا ایشو ہے وہ یہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے مانا جاتا ہے۔ زندگی میں ماضی میں بھی رہا ہے اور آئندہ بھی شاید یہ اصول رہے گا کہ انسان کی سماج میں یا دنیا میں وقت اور اہمیت جن چیزوں سے جانی جاتی ہے یا سمجھائی جاتی ہے وہ یا تو ان کی پوزیشن ہوتی ہے یا ان کی خاندانی جو ہے جو پھیلاؤ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ ان کی اولادیں ہیں، وہ خاندان بڑا ہے، بھائی بہن بہت ہیں، تو سماج میں قوت کے طور پہ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ منصب ہے، دولت کی ریل پیل ہے، اس کو بھی اسی اکاؤنٹ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوت ہے جو دولت کی ہے جو ان کے پاس ہے۔ لیکن ہر دفعہ یہ دولت یا خاندان کا یہ پھیلاؤ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے لیے سہولت بخش یا مددگار ثابت ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں اس کی الٹ پڑتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو فلسفی ہے مال اور اولاد کے تعلق سے، اس کی کرونالوجی پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس چیز کو پہلے تو قرآن نے زینت کہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور جو اولاد ہے، بیٹے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس چیز کو زینت کہا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے حلال ہے اور ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ رزق حلال کمانے کے لیے آدمی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں یہ چیز جو ہے ایک اور چیز میں تبدیل ہوتی ہے۔
تو قرآن کہتا ہے کہ البال والاولاد فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ پہلے قرآن نے اس کو زینت کہا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں جا کے اس کو فتنہ کہا ہے۔ زینت آپ جانتے ہیں، زینت خوش رنگی کو کہتے ہیں، جو خوبصورتی سے سجائی ہوئی چیزوں کو زینت کہتے ہیں۔ تو مال اور اولاد کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ زینت ہے، اس سے تم زینت کی طرف فائدہ اٹھاتے ہو اپنی مال اور اولاد، لیکن جب یہ اولاد اور مال کھسک کر تمہارے لیے کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے۔ فتنہ وہ فساد کا مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ فتنہ آزمائش کے معاملے میں، یہ تمہارے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ کبھی مال امتحان بن جاتا ہے، کبھی اولاد امتحان بن جاتی ہے۔ فرما بردار اور نیک اولاد تو سپورٹیو ہوتی ہے، لیکن جو نافرمان اولاد ہے وہ آدمی کے لیے یقیناً امتحان بن جاتی ہے۔ تو مال اور اولاد کو امتحان کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اس زمین پر بھی اور زمین سے جانے کے بعد بھی۔ آخرت میں بھی اگر اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی، بہتر انداز میں سمجھایا نہیں ہوگا، ان کو دنیا کی اونچ نیچ اور دین کی بنیادی باتیں نہ بتلائی ہوگی، تو جو کچھ وہ حرکتیں کریں گے اس کا وبال ہماری جان پہ آتا ہے۔ تو نہ صرف دنیا میں جتنی نالائق اولادیں ہوتی ہیں سب کا بھگتان باپ کو بھگتنا پڑتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال جو ہے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جو کچھ غلط حرکتیں کریں گے، جو کچھ غلط کام کریں گے، وہ آخرت میں بھی پیچھا کرتے رہیں، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوں گے، الا یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ورنہ اگر کہیں چوک ہوگی ہم سے تو وہ ہمیں وہاں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری بات قرآن نے کہی ہے، اس سے اور آگے کی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ہے بعض عورتیں اور بعض اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں، عدوہم تمہارے دشمن ہیں، اور اس کو نپٹنے کے لیے قرآن نے علاج بھی بتایا کہ ایسے دشمنوں کو کیسے نپٹا جائے۔ فَعَدُوهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تین باتیں قرآن نے کی۔ پہلے تو کہا کہ دنیا کی زینت ہے یہ مال و دولت، یہ بال بچے، یہ اولاد جو بہت آنکھوں کا نور، دل کا سرور جو ہے، اور نور نظر، لخت جگر جو کچھ ہے، یہ سب دنیا کی زینت ہے۔ آدمی اس پہ فخر کرتا ہے، دولت پہ فخر کرتا ہے، اولاد پہ فخر کرتا ہے، اگر وہ کوئی منصب پہ پہنچ جاتی ہے تو ملیوں دل اچھلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ زینت سے مال و دولت، آل و اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ جب کہ وہ اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ پڑتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ فتنہ بن جاتی ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہاری دشمن بن جاتی ہے، اور دشمن اس حوالے سے کہ تم جو چاہتے ہو اس کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ تم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہو، غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ تم نیک نامی اور نیکی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو، وہ بدنامی اور بدی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی اولاد اور ایسا پیسہ جو کاموں میں استعمال ہوگا، اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ آخرت میں تمہیں اس سے نقصان ہونا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی عزت و وقار مل جائے یا استقلال و شوکت تو آدمی کو مل جائے، لیکن آخرت میں اس سے جو نقصان ہوگا اس حوالے سے یہ تمہاری دشمن ہے۔ تو یہ جو مال اور دولت اور اولاد کے سلسلے میں قرآن کی یہ کرونالوجی ہے جو فلسفے کے طور پہ بیان کرتا ہے، اور اس کو موجودہ حالات میں اگر ہم رکھ کر سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس میں ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے، نئی نسل میں کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، آپ بائیفرکیٹ مت کیجیے اس کو۔
اس میں فرق مت کیجیے کیا ہمارے لڑکے اور کیا ہماری لڑکیاں. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں ہی کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، بلکہ لڑکوں کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے. اب ہمارے سماج میں لڑکوں کی کمیوں اور خامیوں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں کی خامیوں اور کمیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کا جو فتنہ ہے، اس کے نتیجے میں موجودہ صورتحال میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اخبار کی خبریں کیا بنتی ہیں، ڈے ٹو ڈے نیوز کیا آتی ہے، کون کس کے ساتھ نکل جا رہا ہے، کون کس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے. یہ ایک ٹرم جو لو جہاد کی آ گئی ہے، یہ ٹرم کیسے چشمہ کر دی گئی ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں، اور بے چینی جو کمیونٹی میں پیدا ہو گئی ہے اس حوالے سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا جو ہمارے بارے میں ہے، ہمارے میں ہماری نسلوں کے بارے میں، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں جو عمومی طور پہ بات عام ہو رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں جو ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر نکل جاتی ہیں. وہ تمیز نہیں کرتی ہیں کہ کون ایمان والا ہے کون غیر ایمان والا ہے، اور یہ حادثات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اس قسم کی ایک عام فضا بنی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں تو بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے گھروں کے اندر، اور کہیں جو ہے اعتماد حد سے زیادہ بڑھ گیا. اگر آپ کسی والدین کو جا کر یہ بتائیں کہ آپ کی لڑکی پہ ذرا کنٹرول کیجیے، تو وہ آپ کی بات کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہماری بیٹی ایسی ہے ہی نہیں. اتنا اعتماد ہے کہ کسی بھی غلطی کا امکان وہ جو ہے محسوس نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، ماننے کے لیے بالکل تیار ہے. اور بعض جگہ پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ ایک پروگرام میں اسی طرح بات ہو رہی تھی، اور اس میں خواتین میں سے ایک لڑکی نے خط لکھا اسٹیج پہ بھیجا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اعتماد اور بے اعتمادی کیسے ان حالات کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے خاندان کیسے جھوج رہے ہیں اس کے. اس لڑکی نے لکھا کہ ہمارے ابو ہم پہ شک کرتے ہیں، حالانکہ وہ جیسا سوچتے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں، اور جب گھر میں بات ایسی چلتی ہے تو دل کہتا ہے کہ خودکشی کر لیں. یعنی وہ لڑکی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں جو بے اعتمادی گھر میں پیدا ہو گئی ہے، وہ سمجھا نہیں پا رہی ہے اپنی بات کو، تو اس کا علاج وہ تجویز یہ کر رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. ان حالات نے بے اعتمادی کا یہ سبق ہم کو دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری اپنی نسل پر ہمارا اعتماد نہیں، جن کو ہم رات دن محنت کر کے کھلاتے پلاتے ہیں، جی جان سے زیادہ ٹوٹ کر محبت ان سے کرتے ہیں، اپنا نور نظر اور لخت جگر سمجھتے ہیں، ان کے دکھ میں اپنا دکھ ہے، ان کے سکھ میں اپنا سکھ سمجھتے ہیں. لیکن ان پر بے اعتمادی کی فضا اتنی عام ہو گئی ہے کہ باہر کے پروپیگنڈا نے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. رات دن وہ ڈسکشنز ہیں، رات دن وہی ڈسکشنز ہیں، اور یہ ڈسکشنز کے نتیجے میں خاندان کا جو اسٹرکچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو صنف نازک ہے اس کے تعلق سے اگر ہمارے خیالات اور ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط بات آتی ہے تو پھر جو اسٹرکچر ہے مسلمانوں کے خاندان کا وہ تو ختم ہو گیا. اور اعتماد کا معاملہ یہ ہے، آنکھ بن کر کے اس قدر اعتماد ہے کہ کلیکٹر آفس پر جو لسٹ لگتی ہے جس میں 1 مہینے کی وارننگ دے کر شادی کی ڈیٹ طے ہوتی ہے، کورٹ میرج جس کو کہتے ہیں، وہ مہینے کی تاریخ کا فوٹو بھی لے جا کر اگر دکھایا جائے تو آدمی یقین نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اعتماد اس قدر ہے اور بے اعتمادی اس قدر ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو مسلم کمیونٹی جھوٹ رہی ہے، اس میں نوجوانوں کی غیرت اور حمیت کا الگ مسئلہ ہے،
ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو ان کے نیچے سے اوپر تک ان کو آگ لگتی ہے. وہ اپنے ایٹیٹیوڈ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن غیرت اس قدر جاگتی ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کا وہ نقاب کھینچ رہے ہیں, کس کو بے آبرو کر رہے ہیں, کس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, کب وہ اپلوڈ ہو رہا ہے, اور کیسے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری اپنی کمیونٹی کی ایک بچی کو ہم اپنے ہاتھوں سے رسوا کر رہے ہیں. غیرت اگر جاگتی ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے. میں آپ کے سامنے یہ تمہیداً یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہاٹ کیک کی طرح یہ ایشو ہمارے سماج میں پھیل گیا ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم اور کمیونٹی کے لیے صنف نازک غیرت اور حمیت کا عنوان ہوتی ہے. عورت کسی بھی قوم کی جو ہے عزت اور وقار کا حصہ ہوتی ہے, اور جب اس کی عزت اور عصمت پر سوال اٹھتا ہے تو پوری کمیونٹی گھیرے میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ایک فرد ہے خاندان یا فلاں کی بیٹی ہے فلاں کی بہن ہے, ایسا نہیں, پوری کمیونٹی دائرے میں ہوتی ہے. اور ہمارے دشمن نے اس کمزوری پہ ہاتھ رکھ کر اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا ہے. اب اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر آتی ہے, کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ قرآن نے کرونالوجی بتائی ہے, یہ تمہارے لیے زینت تھی, کہ تم نے توجہ نہیں کی, تمہارے لیے آزمائش ہو گئی, اور یہ آزمائش سے پھر تمہارے لیے دشمن ہو جائیں گی. ان سے نپٹنے کی راہ کیا ہے وہ کھوجنے کی ضرورت ہے, اور اس کو جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈے سے ہم متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نظر بھی رکھنا چھوڑ دیں. کون ذمہ دار ہے ہمارے سماج کے اندر یہ خرابی پیدا ہو؟ کون ذمہ دار ہے؟ لوگ اسکولوں کو ذمہ دار بتاتے ہیں, لوگ جو ماحول کو ذمہ دار بتاتے ہیں, لوگ جو ہے آج کی تعلیم کو ذمہ دار بتاتے ہیں. الگ الگ لوگوں کے آئیڈیا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حالات پیدا ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے ان تمام معاملات میں دیکھنے کی. جس گھر کی لڑکی اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر نکل جاتی ہے تو ہول اینڈ سول ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار اس کے والدین, ان کا باپ ذمہ دار ہے, کہ ماں ذمہ دار ہے. اللہ نے عورت کو وہ حس دی ہے, حس, وہ ایک نظر میں پہچان لیتی ہے کہ اس کی بیٹی کہاں سے آ رہی ہے. یہ مرد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, لیکن گھر کی عورت کو اللہ نے وہ حس دی ہے کہ گھر میں قدم رکھتے ہی بیٹی کے چال ڈھال کو دیکھ کے کہہ سکتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. اگر اس کے بعد بھی ہم آنکھیں مون لیتے ہیں اور شتر مرغ کی طرح ریت میں اگر گردن ڈال کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ لوگ کھانے کمانے میں فرصت کا بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی کہاں فرصت ہے سب دیکھنے کے لیے. اگر فرصت نہیں ہے تو پھر کسی بھی معاملے کے اندر کچھ کہنا جو ہے بلا وجہ کی جو ہے مسائل کو پیدا کرنا ہے. فرصت پھر کب ملنے والی ہے؟ آپ کی نسل تباہ ہو رہی ہو, ہمارا خاندان جو ہے داؤ پہ لگ گیا ہو, اخبارات کی زینت بن گیا ہو, کلیکٹر آفس میں رجسٹریشن کا جو میرج بیریو کا جو آفس ہے وہاں پہ فوٹو چپک گئی ہو, کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم اسکول کو دوش دے دیتے ہیں, ماحول کو دوش دیتے ہیں, تعلیم کو دوش دے دیتے ہیں. یقیناً ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اصل ذمہ دار کون ہے؟ والدین. ان کو نظر رکھنی چاہیے. اور یہ جو ساٹا ہے ہماری کمیونٹی میں, یہ ایسے حالات کا, وہ دو طبقوں کے اندر ہے. ایک وہ طبقہ ہے جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں, ہائی فائی اسٹائل کے لوگ ہیں,
جینس اور ٹی شرٹ پہن کے لڑکیاں چلتی ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے دین اسلام کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کیا ہے، کیا شریعت کہتی ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس سے۔ جو سائبر ورلڈ کے لوگ ہیں، آئی ٹی ورلڈ کے لوگ ہیں، جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تمام چیزوں سے، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس کے ساتھ چلتے ہیں اور کس کے ساتھ سوتے اور کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی تو بات چھوڑ دیجیے، اس سطح کی بات چھوڑ دیجیے۔ دوسرا طبقہ جس کے اندر یہ خرابی زیادہ آ رہی ہے وہ طبقہ ہے ہماری جھوپڑ پٹی، جہاں ڈاؤن نیچے پسماندہ، معاشی طور پہ جہاں پسماندگی ہے وہاں پر یہ خرابی زیادہ ہے، وہاں بے پردگی ہے، دروازے ایک دوسرے کے گھر میں کھلتے ہیں، کھڑکیاں تو شاید ایک دوسرے کے دیوان خانوں میں کھلتی ہوگی، کسی کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں، بھابھی کہہ کر باورچی خانے تک کوئی گھس جاتا ہو تو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ جو صورتحال جہاں ہے وہاں بھی یہ خطرناک جو وائرس لگے ہوئے ہیں، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ غربت ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیوہ ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، کوئی موبائل دلا دے، کوئی ایک جوڑا بنا دے، کوئی 500 کا نوٹ ہاتھ میں تھما دے تو عصمت اور عزت کب لوٹ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس پر نظر کون رکھے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جب حالات بگڑ کر اس حد تک پر آ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر نکل جائے، اس وقت ہماری نسل کو غیرت اور حمیت کا دورہ پڑتا ہے، اس وقت پڑتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ غریب لڑکیوں کے لیے اپنے رشتوں کی بات ہم کر سکیں، کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، 10 سے 20 ایسی کوالٹی ہونا چاہیے جو لڑکی کو ڈھونڈنے میں ماں باپ نکالتے ہیں کہ کون کرے گا ان لڑکیوں سے شاید، اور وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے تو تکلیف کاہے کی ہے بھائی؟ کاہے کی تکلیف ہے؟ آپ تو 10-12 کوالٹی کی ایک لسٹ بنا کر ڈھونڈتے رہیے لڑکیوں کو، اور جہاں آپ کو نہیں ملے گی تو یہ لڑکیاں کہاں جائیں گی جن کا نہ بینک بیلنس ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ شکل و صورت کچھ ہے؟ کہاں جائے گی وہ؟ غیرت اور حمیت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے کیسز کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ جو نوجوان کسی کو چوراہے میں کسی کا نقاب کھینچ کر اپنی غیرت اور حمیت کا اعلان کر رہے ہیں نا، ان کو غیرت اور حمیت کے حوالے سے کسی غریب لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لانا چاہیے، تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ وہ بات ہے ہی، ساس کے ارمان ہے، خاندان کے ارمان ہے، بہو تو حور پری چاہیے، پھر مال و دولت سے بھی وہ گھوڑے جوڑے سے تو کچھ کم بات ہوگی ہی نہیں، کاروبار لگا کے دینے والا سسر چاہیے، کیا ہوگا پھر غریب لڑکیوں کا؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی آگے اور مسائل آنے والے ہیں۔ اب اس میں کبھی اتنا کھل کے میں آج بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک چوکھٹ کراس ہو رہی ہے میں، اور یہ طریقہ کچھ آج کا طریقہ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ماضی کے ایڈاپٹ کیے ہوئے طریقے ہیں۔ آپ سورہ قصص پڑھی، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم نے سنا ہے پورا قرآن، تھوڑی بھی سود بود اگر اردو کی ہے تو عربی کے الفاظ بھی تو ہم سمجھتے ہوں گے کچھ۔ سورہ قصص کو اگر سنا ہوگا تو پڑھ لیجیے، اس کے اندر کیا طریقہ ہے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں، اور فرعون نے کیا کیا تھا اس کی بات بتائی گئی کہ فرعون کیا کرتا تھا، انسانوں کو تقسیم کرنے کا کام وہ کرتا تھا جس سے حکومت آسانی سے چلائی جا سکے۔ انسان جو سر سے پیدا ہو گئے، پیٹ سے پیدا ہو گئے، ہاتھوں سے جنہوں نے جنم لیا، چرنوں سے جن کی پیدائش ہوئی، اور اتی شودر جو ہیں، انسانوں کی تقسیم پیدائش کی بنیاد پر۔
فرعون نے اپنے زمانے میں بھی انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا تاکہ طبقات میں بانٹ کر ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے. پھر ان میں سے گروہ پر زیادہ ظلم کرتا تھا. وہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے. ان کے اوپر زیادہ ظلم ہوتا تھا. پھر ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. پڑھ لیجیے آپ. یہ پالیسی جو حکومت کی تھی, یہ پالیسی میں اور آج کی پالیسی میں کوئی فرق لگتا ہے کیا؟ لڑکوں کو ذبح کرنا تہذیبی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, دینی اعتبار سے لڑکوں کو ذبح کر دینا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دینا. لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت کے خلاف استعمال کیا جا سکے. آپ نے بلی بائی کا ایپ سنا ہے؟ سلی ڈیل کا ایپ سنا ہے آپ نے؟ آج سے 6 مہینے پہلے بہت ہنگامہ ہوا ہے. یہ ایپس وہ ہیں جس میں 100 سے زیادہ مسلم خواتین کے فوٹو آئے تھے اور جن کے حراجی کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو کون خریدتا ہے. سب پڑھی لکھی عورتیں تھیں, ہائیلی کوالیفائڈ عورتیں, مسلم سماج سے تھیں. ان کا ایپ بنا کر ڈالا گیا تھا اور کہا ہے کون خریدار ہے ان کو اور کیا بولی لگتی ہے لگائے ان کی. اس میں شریف خاندان کی عورتیں بھی تھیں جو باپردہ تھیں, ان کے بھی فوٹوز تھے اس کے اندر. ہمارا سماج جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو وہ اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر جو بے قدری سے استعمال کر رہا ہے نا, اس کا لازمی نتیجہ ایسا ہے. آج سیلفیز نکال کے ڈالیے, اپلوڈ کر دیجیے. کوئی فنکشن کا فوٹو اٹھا کے اپلوڈ کر دیجیے. کسی سے ذرا بات چیت ہوئی اٹھا کے اپلوڈ کر دیجیے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے فوٹو پبلک ڈومیننٹ میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کنٹرول میں؟ صرف ایک بٹن کے دبانے سے وہ پبلک کی جائیداد ہو گئی ہے. کوئی بھی اس کو نکال کر کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہماری خواتین جو بے احتیاطی کر رہی ہیں اس سلسلے میں, سوشل میڈیا کے سلسلے میں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے فوٹوز کہاں کہاں کیسے استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمیں بھی خبر نہیں. ہمیں بھی خبر نہیں. گھر میں بیٹھے فوٹو نکالا اپلوڈ کر دیا, چولہا جلایا فوٹو نکالا اپلوڈ کر دیا, کپڑے دھوتے ہوئے اپلوڈ کر دیا, مہمان آ گئے اٹھائے اپلوڈ کر دیا. ہر چیز اپلوڈ ہو رہی ہے. بھائی صاحب کنٹرول کیجیے خدا کے واسطے, ورنہ رونے کو بھی آنسو نہیں رہیں گے, رونے کو بھی آنسو نہیں رہیں گے. یہ ہماری گھر کی آبرو فوٹو کی شکل میں کہاں کہاں گھوم کے دنیا آ جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بلی بائی اور سلی ڈیل کی پوری ایپ اٹھا کر دیکھ لو, اس کے اوپر کمنٹ پڑھیے غیرت, اگر حمیت ہے تو آدمی اٹھا کے پھینک دے سکتا. ایک ایک کمنٹ ایسا ہے اس کے اوپر, آپ پڑھ لیجیے اس کو. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب ہمارے پاس تو عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر تو جی لگتا نہیں. ایڈکٹ ہو گئے ہم لوگ سوشل میڈیا کے. موبائل نیند میں سے اٹھتے ٹٹولتے ہیں ہم لوگ. رات میں اگر نیٹ اگر چلا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے جیسے نشہ آور گولیاں لینے کے بعد اگر عادت پڑ جاتی ہے اور نہ ملے تو آدمی میں جو اضطراب پیدا ہوتا ہے وہ اضطراب پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر روتا ہے تو ماں ہاتھ میں دے دیتی ہے, بہلانے ٹہلانے کے لیے دیتی ہے. آپ سمجھ رہے کیا نتیجہ نکل رہے ہیں اس کا؟ موبائل نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے. 5 سال کے بچے کو کبھی آپ نے بور ہوتے ہوئے سنا ہے؟ 5 سال کا بچہ آج بور ہوتا ہے. ارے اس کی عمر کیا ہے بھائی؟ باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ضد کرنا, ماں کو ستانا, دوستوں کے ساتھ اچھل کود کرنا, مٹی میں رولنا, گلیوں میں دوڑنا, جس کی زندگی کا ایک وتیرہ تھا, کہاں کھو گیا ہے بچپن؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچپن کو سلا دیا ہے.
موبائل دیکھ کر آج وہ بور ہو رہا ہے، اس کو اگر تھوڑی دیر نہیں ملے گا تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو نئے جو رپورٹس آ رہے ہیں، پوری ذمہ داری سے مزید میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، آئندہ 10-20 سال میں سائیکیٹرک کیسز کی بھرمار ہو جائے گی۔ بچوں کے جو ایکٹس ہیں، بچے جو حرکت کرتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ ہمارے مائنڈ ہائیک ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے دماغوں کو اچک لے گیا ہے۔ آپ کی جو پرسنل ڈاٹا بیس چیزیں ہیں سب انہوں نے لے لیے، سب ایک دوسرے کو بیچتے ہیں قیمتوں کے اوپر، ڈالر کماتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ایک فوٹو ڈال کے، ایک ایکٹیویٹی کوئی اپلوڈ کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کی قیمت کون وصول کر رہا ہے، کہاں کس بازار میں ہم بیچے جا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ کون قیمت طے کرتا ہے اس کی؟ یہ سب بڑی بڑی کمپنیاں وہ سارا ڈاٹا بیس خریدتی ہے ڈالرز کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا موبائل اگر آپ یوز کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی چیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھرمار ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک وہی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر کے وہ تمام چیزیں ڈھونڈ کر آپ کے لیے سہولت پہنچا دیتا ہے۔ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھاتا رہتا ہے اور اتنا مگن کر دیتا ہے کہ رات کدھر گزر جاتی ہے اور سورج کب نکلتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہمارے چہرے روشن رہتے ہیں کیونکہ ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے سوچیے کچھ۔ اور عادت ایسی ہو گئی ہے، ابھی میں ایک ایکسپرٹ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس نے بتایا کہ اس نے پوچھا کہ اس کا ڈاٹا تو سب اس کے اندر تھا، اس نے پوچھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا۔ کون کیا پرپوز؟ گوگل نے پرپوز کیا لڑکی کو۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں جیسے کوئی رشتہ داریوں میں پوچھتا ہے نا کہ بھائی کوئی لڑکی ہے، اس نے پرپوز کیا لڑکی کو، میں نے کہا کہ نہیں یہ لڑکی نہیں وہ لڑکی۔ تو گوگل سے جواب آیا کہ وہ لڑکی سے شادی مت کرو، لیکن انہوں نے کر دی شادی اس سے۔ گوگل کے مشورے کے بغیر انہوں نے شادی کر دی اس دوسری لڑکی سے۔ تو نے کہا کہ آپ نے نکاح کیا ہے، فلاں ڈیٹ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی، اور اسی ڈیٹ پر ان کی طلاق ہوگی۔ مائنڈ کو ریڈ کرنے کا جو میکھنزم بنایا ہے نا، اتنا ڈاٹا ان کو پرووائڈ کر دیا ہے ہم لوگوں نے کہ ہماری اچھی بری خامی خوبی سب ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ریڈ کر کے ہم کو ہی بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کرو یہ مت کرو۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے ایک فون جو رنگ والے ہوتے تھے، سینکڑوں نمبر یاد رہتے تھے لوگوں کو۔ آپ کا نمبر بھی نہیں بول سکتے، مجھ سے پوچھے میں نمبر نہیں بتا سکوں گا۔ ہمارے مائنڈ ہائیک ہو گیا۔ حساب میں ایک لائن سے گنتے آتے تھے اور ٹوٹل ہو جاتا تھا۔ آج موبائل میں کیلکولیٹر اویلیبل ہے، اس کے بغیر کوئی حساب ہوتا ہی نہیں ہمارا۔ زنگ لگ گیا ہے اس کو، ہمارے دماغوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ معاف ہونے والے دماغ چلنے والے نہیں ہیں۔ زنگ آ گیا اور تو یہ اسکریپ کی طرح جو پھینک دیے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے اگر انٹرنیٹ تھوڑی دیر ختم ہو جائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو کیا صورتحال ہوتی؟ کیا صورتحال ہوتی؟ آدمی بے چین ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ شروعات ہے ان بیماریوں کی جو نفسیاتی طور پہ انسانوں میں پیدا ہونے والی ہے۔ امریکہ نے ایک بہت بڑا ایک آئیڈیالوگ ہے نوم چومسکی، آپ کتاب پڑھیے اس کی، آئیے مارکیٹ میں۔ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دور جو آن لائن کا ہے یہ آئندہ 50-60 سال میں ختم ہو جانے والا ہے۔ دور پھر آف لائن کی طرف جائے گا۔ یہ جتنا ہائپ اپ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اب کتاب تو پڑھنے کے لیے کوئی ہے نہیں، کتاب بھی آپ کو جو ہے ڈیجیٹل مل رہی ہے، پیپر لیس ہر چیز ہو گئی ہے، کرنسی پیپر میں آ گئی ہے۔ اب ادھر سے ادھر بتا کے فوٹو ادھر ٹرانسفر کر لو، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، بس ادھر فوٹو دکھایا ادھر ٹرانسفر ہو گیا۔
آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی چیز اگر کوئی بریک اپ ہو گئے، ڈاؤن ہو جائے سسٹم، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کوئی ہیک کر کے پورا اکاؤنٹ لے گیا، کیا کریں گے ہم؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میکانزم جو انسان اپنے دماغ سے بنا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی غلطی کا امکان بھی تو ہے، اور یہ غلطی کا امکان اگر بڑے پیمانے پہ ہو جائے تو کیا ہاتھ میں رہے گا؟ چومنومسکی کہتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد یہ آف لائن پورا کا پورا سسٹم پھر سے آئے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کتاب کو کتاب سے ہی پڑھو. آج ہم قرآن کو بھی جو موبائل میں پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ایمرجنسی میں کبھی ہو سکتا ہے کہ موبائل اگر قرآن میں ہے، اچھی قرأت ہے، سن لیجئے، پڑھ لیجئے، لیکن اس کو عادت مت بنائیے نا. جب آپ عادت بنائیں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور عادی ہو جائیں گے. ایسے کئی قرآن مجید جو ہے ایپ میں ہیں جو کہ بالکل قرآن کے الٹ ہیں. آپ سمجھو قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت کا مطلب کچھ سے کچھ نکل رہا ہے. الفاظ کو پورا ہیر پھیر کر کے بدل دیا گیا ہے. ہم میں اتنی شمتا نہیں ہے کہ ہم صحیح کریکٹ کر سکیں اس کو. ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے ان آیتوں کو کریکٹ کر سکتے. وہ صحیح آیتیں ہیں یا نہیں ہیں یہ کنفرم بھی نہیں کر پا رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن اس کے معنی مطالب کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. الفاظ کو ادھر سے ادھر ٹویسٹ کر دیا گیا ہے. بس کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تو ترقی کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور اسی کو ہم نے دے دیا ہے. دیکھیے موبائل کا میں مخالف نہیں. موبائل آپ اکیڈمک سطح پہ یوز کیجیے، ریفرنس کے لیے یوز کیجیے، کمیونیکیشن کے لیے یوز کیجیے، لیکن خدا کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. جب انٹرٹینمنٹ کا دروازہ آپ کھولیں گے نا تو آپ 10 کے بیچ میں بیٹھیں گے لیکن اکیلے رہیں گے اپنی دنیا میں. مگر 10 لوگ بیٹھیں گے، آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کا ایٹیکیٹ، آپ کے اخلاق سب برباد. کوئی مہمان آیا ہے وہ بیٹھا ہے لیکن ہم اپنے موبائل میں بیٹھے ہیں. کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اپنے موبائل میں بیٹھے. یعنی کامن اخلاق کے بھی جو ہے ہم جو ہے پھوگر نہیں رہے. یہ اثرات ہماری زندگی میں پڑ رہے ہیں. اور جب ساری دنیا سوتی ہے تو پھر ساری رات کو اکیلے ہوتے ہیں. جب سب لوگ ہوتے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھے ہوئے موبائل دیکھتے ہیں. اور جب ساری دنیا سوتی ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں پھر ساری دنیا گھومتے ہیں. وہ آپ کو کہاں کہاں گھما کر لاتا ہے، کہاں کہاں لے جاتا ہے، کتنے دروازے کھولتا ہے، اور ایک کے بعد ایک جو کھلتے ہیں. سرفنگ کرتے کرتے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تہجد تو چھوڑ دیے، فجر بھی کدھر ہو جاتی ہے لوگوں کی پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ صورتحال پہ ذرا غور کریں. یہی چیز جو ہے مختلف انداز میں ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما دی ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا امتحان. اس سلسلے میں میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال اور اس پر ہمارا جو جذبہ غیرت اور حمیت ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. ہمارا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. بے اعتمادی اور اعتماد کے بیچ میں ہچکولے کھا رہی ہے ہمارے خاندان کی نैیا، اور جیسے پانی پر کوئی زندگی ہچکولے کھاتی ہے اس طرح سے ہمارا خاندان ہو گیا ہے. گھر میں رات دن جو تذکرے ہیں، جو صورتحال ہے، بچوں پہ اس کے اثرات، ان کے بڑوں پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں اس کو اس سلسلے میں. اور کبھی کبھی جب ہمارے رہنما جو اصلاح پسند لوگ ہیں وہ کبھی کبھی کپڑے پھاڑ کر اور کوئی مسئلے کے حل کے لیے آتے ہیں تو پھر لمبی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو فلاں محلے کی لڑکیاں جو ہے بھاگ رہی ہیں اور کیا ہو گیا ہماری قوم کو. ارے بھائی صاحب، خدا کے واسطے محلے کا نام مت لیجیے، خدا کے واسطے کوئی لڑکی کا نام مت لیجیے، خدا کے واسطے کسی کا نام لے کر آپ اعلان مت کیجیے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس محلے میں ہر لڑکی بھاگ نہیں رہی ہے، ہر لڑکی نہیں بھاگ رہی ہے. کچھ ناعاقبت اندیش اگر کچھ ہیں ایسے تو اس سے پوری کمیونٹی کو بدنام مت کرو خدا کے واسطے. آپ ایک محلے کا نام لیتے ہیں اور پورے محلے کی لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ محلے سے لڑکی گئی ہے، پتہ نہیں لڑکیوں کی کیا عادت ہو. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہماری غیرت اور حمیت کو 4 چاند لگا کے گھر میں رکھیے. خدا کے واسطے بیٹیوں کی جو ہے عزت و آبرو و عصمت کا خیال کیجیے. کتنی بھی بدچلن اگر ہوتی ہے، میری اور آپ کی کمیونٹی کی لڑکی ہے، کتنی بھی بدچلن ہے، آپ کی اور میری غیرت اور حمیت کی علامت ہے وہ.
وہ جاتی ہے تو عزت و آبرو پوری امت کی ہے، میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. آپ اسی کو رسوا کریں گے، اسی کو اپلوڈ کر کے بدنام کریں گے، اسی کے لیے آپ اس کا نقاب کھینچیں گے، اس کا پردہ جو ہے اس سے کھینچیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے بنا کر. کس کی قوم کی عزت ہے؟ اور یاد رکھیے، جس لڑکی کو احساس ہو جائے کہ اب میں بدنام ہو گئی ہوں تو خدا کی قسم وہ کبھی واپس نہیں آئے گی آپ کے پاس. کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر چلی جائے. اور جب ہم اعلانات کریں گے نا اسی طرح سے کہ فلاں محلے میں ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے اور فلاں کا ایسا ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے جب ان کو رشتے نہیں آئیں گے تو کل بھاگنے والی آگ بھاگ جائے گی. تو خدا کے لیے ایسی وہ چیزوں کا جس کو ہم بہادری اور غیرت و حمیت کا عنوان سمجھتے ہیں، ذرا کنٹرول کر کے ریئل جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ آپ ان کے مسئلوں کو حل کریں. ان کی شادی بیاہ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو حل کیجیے. ان کے پیسے جو اکنامیکل ان کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ مدد کر سکتے تو کیجیے. آپ 100 لوگوں کی نہیں کر سکتے، ایک ہی کر سکتے، ایک ہی کیجیے. آپ اتنا ہی تو ایک بچی کو تو بچائیے. لیکن آپ جب اناؤنسمنٹ کریں گے اور اعلانات کریں گے اس سے ایک نہیں 1000 بچیوں کے رشتوں کے مسئلے آ جائیں گے. آپ ایک بچی کا مسئلہ حل کیجیے، آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم زکوٰۃ اور صدقات رمضان میں جمع کرتے ہیں، ان زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کر کے ان لوگوں کی مدد کیجیے تاکہ بیرا رہ نہ ہو. دوسرے یہ کہ ان کو دین کی تعلیم سے قریب کیجیے. ہماری مسجدیں عورتوں کے لیے بند کر دی گئی، مسجدوں میں آنے نہیں دیتے عورتوں. مرد آتے ہیں، دیندار مرد ہیں، صرف دین ہماری مردوں کے ہے، عورتوں کو کوئی اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے. حق ہے ان کا. کوئی عورت اگر یہ کہے کہ وہ مسجد میں آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی عورت کو مسجد میں آنے سے. نہ اللہ نے روکا ہے، نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے. یہ ہم ہیں جنہوں نے روکا ہے ان کو. ارے کبھی آنے دیجیے. جمعہ کی رکعت خان کام میں پڑے گی، اللہ رسول کی بات پڑے گی، کچھ اچھی باتیں پڑے گی. یہ بیرا روی سے بچیں گے. انہیں کوئی موقع نہیں ہے اللہ رسول کی بات سننے کا. نہ ان کی تعلیم ان کے اندر ایسی دی جا رہی ہے جسے اللہ اور رسول یاد آ سکے. نہ ان کو کوئی موقع ہے کہ جہاں جا کر وہ دیکھ سکے، سن سکے کہ اللہ اور رسول کیا کہتا ہے. ہماری ساری ٹھیکیداری ہم لوگوں نے لینی ہے. اللہ رسول ہمارے ہیں، صرف جمعہ ہم پڑھیں گے، عیدین ہم پڑھیں گے، اجتماعات ہم کریں گے، ہر جگہ ہم جائیں گے. ان کو کوئی موقع نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہو رہا ہے جو نکل رہا ہے. جب نابلد ہو کر بڑھیں گے، موجودہ تعلیم حاصل کریں گے اور دین کی تعلیم نہیں ہوگی، اللہ رسول کی بات کانوں اور رکعت نہیں گئی ہوگی، بیرا روی آئے. نتیجے نکل کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے، دیکھ لیجیے آپ. سمجھا سمجھا کے تھک رہے ہیں لیکن کوئی بات ماننے کی تیاری نہیں. کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ وہ پلٹ کر اب آپ کے ساتھ رہنے کے وہ سمجھتی ہے کہ اب میں رہ ہی نہیں سکتی ان کے ساتھ، اب مجھے جس کے ساتھ جانا ہے جانا ہی. تو خدا کے لیے اس کے اوپر غور کیجیے. کسی کی بیٹی ہے، وہ امت کی بیٹی ہے، میری اور آپ کی بیٹی اور بہن ہے. اس کی آبرو آپ کی آبرو ہے، میری آبرو ہے. وہ اگر کیسی بھی ہے تو ہماری کمیونٹی کی عزت ہے. جس قدر بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اناؤنسمنٹ، پروپیگنڈا، اخبارات میں بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ، کہ تماشا ہے. کیوں نیلام کر رہے ہیں؟ ہمارے دشمن تو لاکھوں کی تعداد بتا رہا ہے، 40 لاکھ ایسے ہو گئے. کیا پوری مسلم کمیونٹی کی لڑکیاں ایسی ہو گئی؟ کوئی دیندار نہیں ہے مسلمانوں میں، کوئی غیرت اور حمیت ان کی سب ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں پروپیگنڈے کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن نظر بھی رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی پاک صاف ہے، کہیں نہ کہیں یہ خرابی ہے ہمارے اندر. خاص طور سے مڈل کلاس فیملی میں یہ کم ہے لیکن ہے. بہرحال ایسے معاملات کو کس طرح ڈیل کیا جائے، وہاں سے جو لسٹ لگتی ہے وہ لسٹ نکال کر لوگوں تک اپروچ ہو کر ہم سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں. تو ایک سمجھانے بجھانے کا ہی کام کر سکتے ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ سمجھانے بجھانے کا ہی کام کر سکتے ہیں. سمجھانے بجھانے کے لیے کوئی میکینزم بنائیے، وہ لسٹ ہے پاس آن کیجیے. کہیں کی لڑکی ہے تو وہاں اطلاع دیجیے، وہاں ایسے لوگ ہیں جو سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں. اس طرح سے لوگ جو ہے
اپنی بیٹیوں کو بچا سکیں گے فتنے سے، اور ان فتنے سے یہ فتنے سے بچا سکیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ رات دن ایسے اناؤنسمنٹ اخبارات میں بھی آئیں گے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ہمارے دل کو چیرتی رہے گی۔ تو اس حوالے سے غور کیجیے گا اور اس پر کوئی میکانزم بنائیے، اور میکانزم نوجوانوں کو بیسڈ ہونا چاہیے جو بہت زیادہ غیرت اور اہمیت کا بیجا جو اظہار نہ کریں، خاموشی سے اپنے کام کریں، ان کی اکنامیکل جو پوزیشن ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو وہ کریں۔ ہم زکوٰۃ میں ادھر ادھر جو بانٹ دیتے ہیں، کپڑے بانٹ دیں، ساڑیاں بانٹ دیں، اناج بانٹ دیں، ان کسی 2-3 لڑکیوں کا اگر مسئلہ حل کر دیں تو یہ بہت بڑا ایک کام ہم کر سکیں گے اگر ہو سکے۔ اپنے اطراف میں ایسے کیسز ڈھونڈ لیجیے، بہت مل جائیں گے آپ کو ایسے کہ جو ضرورت مند ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ بھاگنے والی ہے، یہ بھاگی بھی ہے، ایسا مت سوچیے۔ ہر وہ لڑکی جو ضرورت مند ہے اس کی آپ مدد کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے جو اقدامات ہیں اس سے بعد آ جائیں، جو مجبوراً وہ اٹھانے میں مجبور ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں کوشش کیجیے، اور قرآن مجید کا یہ پیغام کہ دین جو ہے ہمارا ہر ایک کے لیے ہے، صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی ہے، ان کو آنے کی اجازت دیجیے۔ مسجد میں ایسے کوئی انتظامات کیجیے، اب تو پرسنل لا بورڈ نے بھی اجازت دے دی ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے سپریم کورٹ پولیس لگا کر عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھائے گا، اتنا یاد رکھ لیجیے۔ میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے، طلاق ثلاثہ کا جو حشر ہوا ہے، سپریم کورٹ وہی حشر مسجد میں عورتوں کو لا کر کرے گا۔ آپ اگر انتظام نہیں کریں گے ان کا تو مردوں کے 7 عورتوں کو کھڑا کر کے نماز پڑھوائیں گے یہ لوگ، اتنا یاد رکھ لیجیے۔ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو جو پروویژن ہمارے پاس آلریڈی ہے، حضرت عمر نے روکا تھا، ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے روکا تھا، لیکن حضرت عمر کی جو آخری بیوی تھی وہ تو فجر کی نماز حضرت عمر کے سینے پہ پیر رکھ کر جاتی تھی مدینے میں۔ وقت کا خلیفہ جس نے یہ بنایا تھا، پورا جی آر نکالا تھا کہ کوئی عورت جو ہے مسجد میں نہیں جائے گی، لیکن وہ بھی اپنی عورت کو روک نہیں سکتے تھے، اس حق کو جو معطل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے تو خلیفہ کون ہے روکے؟ تو ہمیں کچھ صحیح فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہاں تو ہم روک نہیں رہے ہیں۔ سارے بازار چل رہے ہیں، بازاروں میں کوئی روک نہیں رہا ہے عورتوں کو جانے سے۔ جہاں فتنے پیدا ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں روک رہے ہیں، جہاں فتنے ختم ہو سکتے ہیں وہاں پر ہم روک رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے وقت سے پہلے اپنی لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا تو یہ ایک دوسرے راستے کے ذریعے سے یہ ہوگا جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس موقع پہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کا مقابلہ کرنے اور پراپر سلوشن اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ مسجد آپ جانتے ہیں کہ 450 سال پرانی مسجد ہے، اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے یہاں پر، اور مینٹیننس کے لیے بہت سارے اخراجات بھی لگتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسلم مسافر خانہ بھی ہے، جو گھاٹی میں مریض آتے ہیں ان کے غریب رشتہ داروں کو کھانے کے لیے یہاں لنگر بھی چلتا ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس کے لیے ایک یونٹ بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے دعوتی کام کا ایک سینٹر بھی یہاں پر ہے، ایک لائبریری بھی اچھی یہاں پہ چلتی ہے، اور کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پر جو ہوتی ہے وہ اسی جھولی سے پوری ہوتی ہے جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر بہتر ثواب کی امید اللہ سے رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔